اور اب میں کب چاہتا ہوں میں مر جاؤں، مجھے لگی ہوئی ہر سانس، اس ایک سانس نے مجھے موت کے اور قریب کر دیا۔ دن اور رات تو لمبا پیریڈ ہے، اس ایک سانس نے بھی میری زندگی مجھ سے چھین لی۔ ہر وقت میری زندگی مجھ سے چھن رہی ہے، میرا وقت میرے ہاتھوں سے جا رہا ہے، اور ہر وقت ٹائم کا خطرناک سفر مجھے تیزی سے۔ افلا ترون الى اللیل والنہار یبلیان کل جدید ویقربان کل بعید ویاتیان بکل موعود۔ کب میرے نبی نے فرمایا تھا؟ جب ٹائم چھری کو جانتا ہی نہیں تھا، اس وقت میرا نبی آج کی بات کر رہا۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ میرے حبیب کی زبان نہیں بولتی، میرے حبیب کی زبان پہ اللہ بولتا ہے، اللہ بولتا ہے۔ وقت کا بنانے والا، کائنات کا بنانے والا وہ بول رہا ہے۔ دیکھنے میں ایک زبان حرکت کر رہی ہے اور خبر ہے قرآن کی، اوپر سے نظام چل رہا ہے۔ تو اس ذہن نے بھائیو زندگیاں تباہ کر دی۔ جھوٹ بولو پیسہ بچاؤ، سچ بولنے سے پیسہ بچاؤ۔ سچ اس لیے نہیں بول رہے کہ سچ بولنا عزت ہے، نہیں، اس سے پیسہ بچ رہا ہے۔ جب جھوٹ بولنے کا موقع ہے جھوٹ بولو، جب دھوکہ دینے کا موقع ہے دھوکہ دو۔ اب اس سے پیسہ تھوڑا ہو رہا ہے، شراب بیچو۔ کتنے مسلمان ہیں شراب کی دکانیں کھول کے بیٹھو، کیسے ان کی نسلیں سکھ پائیں گی؟ روٹی کے نوالے میں کوئی چھوٹا سا روڑا آ جائے آٹے میں، وہ ڈالا تو وہ کھایا نہیں جاتا، تم تھوک دیتے ہو، تو یہ کانٹوں بھری پلیٹ کیسے اندر جائے گی؟ اسے ایک دن اپنا زہر دکھانا ہے، وہ آج نہیں، آنکھیں بند ہونے کا انتظار کرو۔ صرف یہی جہان نہیں جو نظر آ رہا ہے، یہ تو بنانے والا کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ تو دھوکہ ہے۔ لَعِبٌ وَلَهْوٌ کھیل تماشا، وَزِینَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَکَاثُرٌ فِی الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، مال کی ہوس، عزت کی دوڑ، پیسے کی دوڑ، کھیل تماشا۔ بنانے والا کہہ رہا ہے کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، یہاں تو آپ یہ منظر نہیں دیکھ سکتے۔ پاکستان میں جاؤ، افریقہ میں جاؤ، جہاں صحرا ہے اور اوپر سے دھوپ ہے، وہ پورا صحرا لگتا ہے پانی کا دریا چل رہا ہے، پیاسا بھاگتا ہے پانی۔ عقل مند کہتا ہے پانی نہیں، آپ انگلینڈ سے آئے ہو، آپ کو پتہ نہیں یہ پانی نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ کہتا تو مجھے پانی نہیں پینے دے رہا، اصل میں تو مجھ سے حسد کرتا ہے، پانی۔ کہا جاؤ بھائی، اور پھر وہ پیاسا مر کے اس کی لاش اٹھ کے واپس آتی ہے۔ تو کیا خوبصورت مثال دی ہے میرے رب نے، کسراب بقیع، یہ ریت میں پانی ہے، تم بھاگو گے، یہ پکڑو یہ پکڑو یہ پکڑو، کوئی تمہیں روکے گا، تم کہو گے یہ حسد کرتا ہے نا، میرا رزق اس کو ہضم نہیں ہو رہا، میری دولت اس کو ہضم نہیں ہو رہی، میری گاڑیاں اس کو ہضم نہیں ہو رہی، اسے کوئی بد ہضمی کوئی نہیں ہے، وہ تمہیں بتا رہا ہے کہ یہ غلط راستہ ہے، حلال راستے سے ساری دنیا کما لو، اللہ کوئی منع نہیں کرتا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاپ 10 صحابہ میں ہیں، ٹاپ 10۔ کون سے ٹاپ 10 ہے؟ آپ نے کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی۔ ان 10 آدمیوں کو آپ نے ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی تھی، ان کو ٹاپ 10 کہا جاتا ہے، 10 مبشرہ، اس میں ایک عبد الرحمن ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو 3 ارب یعنی 3 بلین 3 ارب 20 کروڑ 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار چھوڑے۔ دینار کیا ہوتا ہے؟ سونے کا سکہ۔ آج کا مالدار کیا چھوڑتا ہے؟ کاغذ۔ کاغذ بھی کبھی کوئی دولت ہوتی ہے، وہ چاہے اس پہ پاؤنڈ کا پرنٹ ہو، چاہے یورو کا پرنٹ ہو، چاہے بیچارے پاکستانی تھکے ہوئے روپے کا پرنٹ ہو، تو ہے تو کاغذ۔ کاغذ بھی کوئی دولت ہے۔ آج کا انسان کتنا بے وقوف ہے کہ کاغذ کو مال سمجھے ہوئے 10 منزلہ بلڈنگ بنائی اور اتنے سے کاغذ کے تھدی پر بیچ دی، اور اب تو کاغذ میں نہیں رہ گئے، اب تو وہ کارڈ آ گئے، کارڈ، پلاسٹک کے کارڈ ہر کوئی لیے پھرتا۔ اور یہ مرنے والا 10 بڑے صحابہ میں ایک ہے، اور 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ
دینار چھوڑا ہے. ایک دینار 4.5 ماشے سونے کا ہوتا تھا, سونا, گولڈ. اور ایک ماشہ پاکستان میں 5,000 روپے کا ہے. 3 ارب 10 کروڑ دینار, اس کو ضرب دو 4.5 سے, پھر اس کے ماشے بناؤ, پھر اس کو ضرب دو 5,000 سے, تو پورا انگلستان خرید سکتے تھے. اور 10,000 بکریاں, اور 1,000 گھوڑے, اور 1,000 اونٹ, اور زمین ہر جگہ پر بے شمار. اور یہ جو چھوڑا ہے, یہ دونوں ہاتھوں سے خرچ کیا, دونوں لاتوں سے خرچ کیا, پھر بھی اتنا بچا. سخاوت کے بادشاہ. اور سونے کی ٹائلز تھیں, ٹائلز جن کو اولاد میں تقسیم کرنے لگے وراثت میں, تو کاٹتے کاٹتے آریاں ٹوٹ گئیں, چاقو ٹوٹ گئے, چھریاں ٹوٹ گئیں, ان کو کاٹتے کاٹتے. حلال کمایا ہے, اللہ بھی خوش ہے. حرام کی ایک پینی بھی تباہ و برباد کر دی. اور حلال کا ڈھیر بتا رہا ہوں, اللہ راضی ہے. بلکہ اللہ کے نبی نے ٹائٹل دیا, عبد الرحمن تاجر الرحمن. عبد الرحمن رحمان کا تاجر ہے, یہ اللہ کا تاجر ہے. اللہ کو راضی کر کے دنیا بناؤ تو تمہاری جنت کا ذریعہ ہے. سعد بن عبادہ فرمایا کرتے تھے, یا اللہ بڑے بڑے کام تو, بڑی بڑی نیکیاں تو پیسے سے ہوتی ہیں, کسی کو آزاد کرنا, کسی کا علاج کرانا, کسی کی شادی کرانا, کسی کو گھر بنا کے دینا. تو اللہ مجھے رزق دے تاکہ میں تجھے راضی کرنے میں خرچ کروں. مجھے رزق دے, میں تجھے راضی کرنے میں خرچ کروں. لیکن یہ پیچھے دو غلط ذہن بنے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے. اس نے دنیا کو آگ لگا دی ہے, آگ لگا دی ہے. ایک آدمی اپنی اچھی گاڑی بنانے کے لیے اور اپنا اچھا گھر بنانے کے لیے ہزاروں بچوں کو نشے پہ لگا دیتا, ان کی زندگیاں تباہ کر دیتا ہے. یہ کبھی سکھی رہ سکتا ہے؟ اور اگر یہ 4 دن موج میلہ کر بھی لے گا تو کیا پیچھے موت نہیں؟ کیا آگے قبر نہیں؟ کیا آگے حشر نہیں؟ کیا آگے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا نہیں ہے؟ کیا یہ دنیا ایسے ہی چلے گی؟ نہیں نہیں نہیں. اس کائنات کا ایک خالق ہے جس کا نام اللہ ہے, مالک ہے جس کا نام اللہ ہے, اس کا ایک حکمران ہے جس کا نام اللہ ہے, ایک حاکم ہے جس کا نام اللہ ہے, ایک شہنشاہ ہے جس کا نام اللہ ہے, ایک زبردست طاقت ہے جس کا نام اللہ ہے. مشرق پر بھی اللہ ہے, اور مغرب پر بھی اللہ ہے, اور شمال جنوب پر بھی اللہ ہے, اور آسمانوں پر بھی اللہ ہے, اور دھرتی پر بھی اللہ ہے. اللہ کی قسم, میرا ہاتھ کا یوں حرکت کرنے پر بھی میرے اللہ کا قبضہ ہے, میری زبان کے بول پر میرے اللہ کا قبضہ ہے, میرے یہاں بیٹھنے پر میرے اللہ کا قبضہ ہے, تمہارے کھچ کے آنے پر اللہ کا قبضہ ہے. آسمان کی چھت میرے اللہ کے قبضے میں ہے, زمین کا فرش میرے اللہ کے قبضے میں ہے, ہواؤں کے جھونکے میرے اللہ کے قبضے میں ہے, سردی کا موسم میرے اللہ کا ارادہ ہے, گرمی کی تپش میرے اللہ کا ارادہ ہے, بادلوں سے پانی کا گرنا میرے اللہ کا ارادہ ہے, برف کا گرنا میرے اللہ کی بادشاہی ہے, اور طوفانوں کا آنا, بجلیوں کا چمکنا, بادلوں کی گرج, موسموں کا تبدیل ہونا, درختوں کے پھلوں کے ذائقوں میں خوشبو, پھلوں میں مٹھاس, پھلوں کے اوپر کور, چھلکے, ان کے رنگ, ان کے ذائقے, اور تھنوں کے اندر دودھ, اور ہرن کے نافے میں مشک, اور سانپ کے منہ میں زہر, اور مکھی کے منہ میں شہد. یہ سب میرے اللہ کا ارادہ ہے. آزاد ہیں, موت سے لڑ کے دکھاؤ, آزاد ہو, جوانی کو روک کے دکھاؤ, آزاد ہو, بیماری کو روک کے دکھاؤ, آزاد ہو, غم کو روک کے دکھاؤ. کیوں لوگ شراب میں ڈوبتے ہیں؟ کہ اندر کی ویرانیاں ان کو نشوں میں لے جاتی ہیں, ان ویرانیوں کو شراب سے دور کرتے ہیں. ارے اللہ کو ڈھونڈو, اللہ کو ڈھونڈو, اللہ کو ڈھونڈو. میرے اللہ کا اعلان ہے, نہیں نہیں, پیسے سے اطمینان نہیں ملتا. ایک ذہن یہ کہ ہم اپنی مرضی پر چلیں گے تو ہمیں سکون ملے گا. اللہ کی قسم, جتنا اپنی مرضی پر چلو گے اتنا تباہ ہوتے جاؤ. میرے اللہ کا اعلان, اللہ 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 اللہ. سائرن بجتا ہے تو ہر آدمی کے کان کھڑے ہوتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہوا؟ سائرن ہے. تو یہ عربی میں اعلیٰ ایک سائرن ہے, جیسے سائرن کی آواز آتی ہے ایک دم کیا ہوا, اللہ 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 اللہ. سائرن بج رہا ہے, سنو 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 سنو. عجب بات ہے. اللہ برمنگم والوں سنو, اللہ نوجوانوں سنو, اللہ
ساری دنیا میں بسنے والوں، چاہے اللہ کو مانتے ہو چاہے نہیں مانتے ہو، سنو کیا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں میں ٹھنڈک آئے گی، ورنہ ایسے ہی سلگتے رہو گے، سسکتے رہو گے، تڑپتے رہو گے۔ اللہ کو پاؤ گے تو سب کچھ پاؤ گے، اللہ کو کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا، اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ زندگی کے بننے اور بگڑنے کا تعلق باہر سے نہیں اندر سے ہے، اندر دل دریا سمندروں ڈوبے کون دلاں دیاں جانے ہو، چے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو، اور ہمارا رب کہتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، ارے اندر دیکھ، اندر دیکھ، باہر نہ دیکھ، اندر دیکھ، اندر جھانک، تو سب کچھ تیرے اندر پڑا ہے، باہر نہیں ہے، اندر ہے۔ ادھر اللہ کو بسا کہ سولیوں پہ چڑھ کے مسکرائے گا، پیٹ پہ پتھر باندھ کے تم ہنسو گے، کانٹوں کی سیج پر تمہیں نیند آئے گی، آگ کے انگاروں پر تم پھولوں کے مزے محسوس کرو گے، سوکھی روٹی میں تمہیں اللہ تعالیٰ پراٹھے کے مزے نصیب فرمائے گا۔ اللہ کو تو پاؤ، اللہ کو تو پاؤ۔ یہی تو حسین نے کربلا میں کر کے دکھایا کہ ایک طرف اللہ مل رہا تھا تو اس کے لیے سر کٹنا ہے تیار، بچے ذبح ہوں گے تیار، خاندان اجڑ جائے گا تیار، کہ اللہ مل رہا ہے۔ اللہ ملا تو سستا سودا۔ جب اسماعیل علیہ السلام سے کہا نا ابراہیم علیہ السلام نے کہ بیٹا تیرے ذبح ہونے کا حکم ہو چکا ہے، کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جلدی کرو، یا ابا تفعل، یا ابا تفعل، ابا جلدی کرو۔ تو ابراہیم سمجھے کہ شاید یہ پتہ نہیں چلا اس کہ بیٹا تمہیں خبر ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاں خبر ہے، بڑا اچھا سودا ہے، آپ کے بدلے میں اللہ مل جائے گا، اللہ آپ سے زیادہ بہتر ہے، دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی، جنت دنیا سے بہتر ہے۔ پھر معصوم بچوں کا خیال، ہاں میری ماں کو ضرور تکلیف ہو، تو اپنا کرتا اتارا اور اپنے باپ کو دیا کہ یہ کرتا آپ نے میری اماں کو دینا ہے، جب مجھے کبھی یاد کرے گی تو میرا کرتا دیکھ لیا کرے گی، تسلی ہو جائے گی، اور آپ نے اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کے ادھر ہی دفن کر دینا ہے، ادھر نہیں لے جانا مکے کی طرف کہ میری ماں کو وہاں تکلیف ہوگی، میرا کٹا سر دیکھ کر بغیر سر کے پورا دھڑ وہ اس کو تکلیف ہو۔ ایسا اطمینان سے چکے، اور ذبح ہونے والا بھی ایسی باتیں کرتا ہے، بابا میرے ہاتھ بھی باندھ دے، میرے پاؤں بھی باندھ دے، کہ ممکن ہے جب تو چھری چلائے اور میرا ہاتھ پاؤں ہلے تو تجھے لگ کے تمہیں تکلیف نہ ہو جائے۔ پیسے میں چین ہوتا، زندگی میں چین ہوتا نہیں، اللہ کو پانے میں چین ہے، اور ادھر وہ بھی اللہ کو ڈھونڈ رہا ہے۔ ارے میرے بھائیو، 60 برس کی دعا کے بعد بیٹا ملا، 60 برس دعا مانگی، اولاد دے دے، اولاد دے دے، اولاد، 60 سال کے بعد اولاد، 84 سال کی عمر، 80 سے 84 برس کی عمر میں کے درمیان بچا ہوا ہے۔ جب وہ 5 سے 10 سال کا ہوا ہے اور ابراہیم 90 کراس کر گئے، 90 کا بیریئر کراس کر گئے، جب مرغی کو ذبح کرتے بھی ہاتھ کانپے، 90 برس 92 سال کا بڈھا تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا، تو اس کو کہا جا رہا بچہ ذبح کر۔ مینا کے پہاڑ سختہ تاریخ ہے، ہوائیں تھم چکی ہے، سورج مدہوش ہو رہا ہے، آسمان کے فرشتے ٹکٹکی باندھ رہے ہیں اور ان کے سانس اٹک رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا یہ بوڑھا کر جائے گا، کیا یہ اپنے بچے پر چھری چلا جائے گا؟ باندھ رہے ہیں ہاتھ اور پاؤں۔ ابے بچے نے کہا تھا مجھے الٹا لٹانا، سیدھا نہ لٹانا، کہیں تیری نظر پڑے میرے چہرے پر اور تو رک جائے، نہیں نہیں نہیں، سیدھا الٹا۔ اللہ للجبین، اسماعیل کی وصیت کو قرآن نے بیان کیا، ماتھا ان کے گھٹنے کو ان کی کمر پہ رکھا اور ایسے سر کے بال پکڑے، ایک ہاتھ میں چھری ایک ہاتھ میں سر کے بال، اور یوں آسمان کو دیکھ، یوں تھوڑا سا اوپر اٹھایا نا تاکہ نیچے سے چھری چلائے، وہ چھری چلا کے مطمئن ہے، وہ چھری چلوا کے مطمئن ہے، پتا چلا کہ میری سوچ غلط ہے، کسی اور طرف سکون ہے، جہاں میں ڈھونڈ رہا ہوں وہاں نہیں ہے، اپنی مرضی پوری کرنے میں نہیں ہے، اللہ کی مرضی پوری کرنے میں ہے۔ کیوں پکڑا، گھٹنا رکھا، کیوں دیکھ، آسمان کو دیکھنا تھا کہ فرشتوں کی چیخیں نکل کہ اے اللہ، ہائے ہائے ہائے، کاش وہ مینا کے پہاڑ ہوتے جہاں یہ قصہ ہوا، اب تو حاجیوں کی وجہ سے انہیں توڑنا پڑا۔ اے اللہ، کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا؟ تو یہ سمجھتا ہے کہ اسماعیل کی محبت میرے دل تجھ سے زیادہ ہو گئی؟
نہیں نہیں، میرے اندر تو ہی تو ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اور اگر کوئی میرا تو نے امتحان لینا ہے میں حاضر۔ ایک اسماعیل کیا لاکھوں قربان ہو سکتے، چھری چلا دی۔ اگر میرا رب صرف دیکھ ہی رہا تھا کہ خلیل کہاں تک جاتا ہے، یاری نبھتی ہے کہ درمیان میں ٹوٹتی ہے۔ ارے تم سے بچوں پہ چھریاں نہیں چلوا رہا، تم سے کہہ رہا غلط کام چھوڑ دو، وہ تمہاری ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ ہے، یا موت سے ٹکر لے کے دکھا دو، یا قبر کے گڑھے میں جانے سے انکار کر دو، یا موت کے بعد کھڑے ہونے سے انکار کر دو، یا میرے رب کی جہنم کو پانی سے بجھا دو، میرے اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، اور کہہ دو کوئی اللہ نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، جاؤ جو مرضی کرو۔ ادھر سب کچھ مانتے ہو، ادھر اسی سے بغاوت کرتے ہو، یہ کیا اسلام ہے؟ یہ کیا زندگی ہے؟ اے اللہ ناراض ہو گیا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل تجھ سے زیادہ نہیں، میرے رب ادھر تو ہی تو، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تو ہی ہے۔ اور اگر ناراض نہیں کوئی میرا پیپر لے رہا ہے تو میں حاضر ہوں، یہ لے۔ اللہ اکبر، جو چھری چلائی ساتوں آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل، 2 دفعہ آسمان کے فرشتے روئے، 2 دفعہ ساتوں آسمان کے فرشتے، ایک یہاں ابراہیم اور اسماعیل کے اس قصے پر، اور پھر 4000 سال کے بعد جب میرے نبی کو طائف میں پتھر پڑے، جس کے وجود کی قسمیں کھاتا ہے لعمرک، جس کے چہرے کی قسمیں کھاتا ہے والضحى، جس کی زلفوں کی قسمیں کھاتا ہے واللیل اذا سجى، جس کے منہ سے نکلے بول کی قسمیں کھاتا ہے وقیلہ، تیرے بول کی قسم، جس کے شہر کی قسم کھاتا ہے وهذا البلد الامین، جس کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسمیں کھاتا ہے والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، جس کی رسالت پر قسمیں کھاتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، جس کے اخلاق پہ قسمیں کھاتا ہے نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غیر ممنون وانك لعلى خلق عظیم، جس کی صفائی پیش کرنے کے لیے خود آگے بڑھتا ہے، نبی کو موقع نہیں دیتا، خود آگے بڑھتا ہے، خود آگے۔ انہوں نے کہا اِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، تو قبل اس کے کہ میرے نبی جواب دیتے، اللہ جواب دینے کے لیے آ گیا، فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ کہنے والوں نے کہا جادوگر، کہنے والوں نے کہا شاعر، ساحر، میرے رب نے خود جواب دینا، شاعر ہے نہ ساحر ہے نہ جادوگر ہے، میرا حبیب ہے، میرا رسول ہے۔ ایک طرف یہ مقام ہے، ایک طرف یہ مقام ہے کہ ساری کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، اور خود کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب دنیا مجھے راضی کرنے کے پیچھے ہے، میں تجھے راضی کرنے کے پیچھے میں نے تجھے راضی کرنا۔ ایک طرف اتنا بڑا مقام بتایا جا رہا ہے، فَكَانَ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ۔ ایک طرف یہ قاب قوسین کے مقام بتائے جا رہے ہیں، ایک طرف عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، مقام محمود بتایا جا رہا ہے۔ ایک طرف یا ایھا المزمل، لاڈ سے آپ کی چادر کا ذکر کیا جا رہا ہے، ایک طرف یا ایھا المدثر، پیار اور محبت میں آپ کے کمبل کا ذکر کیا جا رہا ہے، ایک طرف آپ کی راتوں کا ذکر کر رہا ہے، ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قیلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، کہیں میرے نبی کے دن کا ذکر کرتا ہے، ان لك في النهار سبحا طويلا، کبھی میرے حبیب کی رحمت للعالمین کا ذکر کرتا ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کبھی کل کائنات کا نبی ہونے کی بات کرتا ہے، وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا، کبھی آپ کے صحابہ کا ذکر کرتا ہے، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کہیں آپ کے صحابہ آپ کے غلاموں کی جنت کی بشارت دیتا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، میرا وعدہ ہے میرے حبیب تیرا کوئی صحابی جہنم میں نہیں جائے گا، سب جنتی ہیں۔
किसी नबी को यह बशारत नहीं मिली सिवाय मेरे महबूब के कि जो आपकी सोहबत में एक पल भी बैठ गया जन्नत उसके लिए वाजिब हो गई। मेरे नबी मस्जिद में दाखिल हुए, आपके दाएं तरफ अबू बकर थे, बाएं तरफ उमर थे, सामने लोग थे, और लोगों ने आपको देखा तो आपने दोनों के हाथ पकड़ ली, इधर अबू बकर का इधर उमर का। फिर कहा मुझे देख रहे हो? साहबा नहीं देखा। कहा क़यामत के दिन हम तीनों ऐसे उठाए जाएंगे कि मेरे दाएं तरफ अबू बकर होगा और बाएं तरफ उमर होगा। आपने कहा मैदान माशर में चलूंगा बुर्राक पे सवार होकर, और बिलाल हबशी मेरे आगे सुर्ख ऊंटनी पे सवार होकर चलेगा। साहब अली का हाथ पकड़ा, सीने के करीब किया। अली तो खुश है? जन्नत में तेरा घर मेरे घर के सामने होगा, ठीक है? राजी हो? हसली रोने लगे, या रसूलल्लाह मैं राजी हूं। उस्मान, जन्नत में हर नबी का एक साथी मेरा साथी उस्मान है। तलहा जुबैर, जन्नत में हर नबी का एक खादिम मेरे दो खादिम, एक तलहा एक जुबैर। ऐसी बशारतें कोई नबी नहीं दे गया, ऐसे तस्करे किसी नबी के साथियों के गुलामों के नहीं हुए। सुलह हुदैबिया में बैत करने वालों के लिए ऐसा ऐलान, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत शजरा, ऐ मेरे हबीब जिन्होंने हुदैबिया में तेरे हाथों में हाथ दिया, मैं इनसे राजी हो गया। न तौरात की कसम उठाई, न ज़बूर की, न इंजील की, कुरान की कसम उठाई। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद, क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद। आपकी आंखों का जिक्र, ला तमुद्दन्ना ऐनैक, आपके चेहरे का जिक्र, फवल्लि वजहक शत्रुल मस्जिदिल हराम, आपकी ज़बान का जिक्र, ला तुहर्रिक बिही लिसानक, आपके हाथ का जिक्र, ला तजअल यदक मग़लूला, आपकी गर्दन का जिक्र, इला उनुक़िका, आपके सीना मुबारक का जिक्र, अलम नशरह लक सदरक, आपकी कमर का जिक्र, अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, आपके दिल का जिक्र, अला क़ल्बिक अला क़ल्बिक अला क़ल्बिक, पूरे वजूद को मेरा रब अलग जिक्र करता है। आपके अंदर के गम का जिक्र, फला तज़हब नफ्सुका अलैहिम हसरात, आपके अंदर की कुढ़न का जिक्र, लअल्लक बाख़िउन नफ्सक अला आथारिहिम इन लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफ़ा, अंदर की कैफियत बाहर के आज़ाओ जवारे को मेरे रब ने अलग अलग करके फिर जमा करके ज़ात मोहम्मद को बनाकर फिर उसकी कसम उठाई, लअम्रुक, तेरी जान की कसम, तेरी जिंदगी की कसम। किसी नबी की कसम नहीं उठाई, अपने हबीब की कसम उठाई, आपकी जिंदगी की कसम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला, जमीन से उठाकर पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, पहले पे आदम मिले, दूसरे पे यहया, ज़करिया, ईसा मिले, तीसरे पे यूसुफ मिले, चौथे पे इदरीस मिले, पांचवें पे हारून मिले, छठे पे मूसा मिले, सातवें पे इब्राहिम मिले, और फिर सारे नबी पीछे रह गए, और सिदरतुल मुंतहा पर जिब्रील भी पीछे रह गया कि या रसूलल्लाह इससे ऊपर इतना भी गया तो जल के राख हो जाऊंगा। और फिर ऊपर मेरे हबीब को मेरे अल्लाह ने बुलाया। कैसे बुलाया अल्लाह जाने, महबूब जाने। फिर अर्श के दरवाजे खुले, फिर अर्श पे कदम, आज पहली दफा किसी का कदम पड़ रहा है अर्श के ऊपर, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। वो कौन है जिसे मैंने बुलाया, तुमने बुलाया? वो कौन है जिसे अल्लाह ने हबीब बनाया, मैंने जिंदगी से निकाला? वो कौन है जिसे अल्लाह ने मोहम्मद का नाम दिया, मैंने उसे दुकान से निकाला? वो कौन है जिसे मेरे अल्लाह ने अहमद का नाम दिया, मैंने उसे घर से निकाला? वो कौन है जिसे मेरे अल्लाह ने हबीब कहा, खलील कहा, कलीम कहा, जिसे मेरे अल्लाह ने ताहा कहा, यासीन कहा? उसे मैंने जिंदगी से निकाला, जिस्म से निकाला, कारोबार से निकाला, जॉब से निकाला, मुआशरत से निकाला, अखलाक से निकाला। ये कौन है? ये माही है, ये हाशिर है, ये आकिब है, ये फातिह है, ये अबुल कासिम है, ये ताहा है, ये यासीन है, ये मुज़म्मिल है, ये मुद्दस्सिर है, ये शाहिद है, मुबश्शिर है, नज़ीर है, दाई इलल्लाह है, सिराज मुनीर है, ये मुज्तबा है, ये मुर्तदा है, ये मुस्तफ़ा है, ये नासिर है, मंसूर है, ये राशिद है, ये रशीद है, ये अरबी है, ये हाशमी है, ये अब्तही है, ये मक्की है, ये मदनी है, ये मुहाजिर है, ये इमामुल अंबिया है, ये रहमतुल लिल आलमीन है, ये जन्नत की चाबी का मालिक है, ये अल्लाह के झंडे का पकड़ने वाला है, ये कायनात का हादी और रहबर है। ये वो है जिसको पहली किताबों में कहा जा रहा है, अजअलुस सकीनत लिबासहु वल बर्र शिआरहु वल हक़्क़ मंतक़हु वल अदल वल अफ़्व वल मारूफ़ खुलुक़हु वल अदल सीरतहु वल अदल सीरतहु वल हुदा इमामहु अहमद इस्मुहु वल इस्लाम मिल्लतहु। पता नहीं कहां से हदीस मुझे पुरानी 30 साल पुरानी पढ़ी हुई याद आ गई। ये वो है
जिसे बर्मिंघम वाले भुला देंगे पर उसका रब नहीं भूला। तो हबीब है, वो तो हबीब है। ये वो है जिसका नाम अहमद होगा, जिसका दीन इस्लाम होगा, हिदायत का वो इमाम होगा, हक उसकी जबान होगी, अदल उसकी अदल 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 उसकी जिंदगी होगी, उसकी जिंदगी होगी। माफ करना, दरगुजर करना उसके अखलाक होंगे। तवाज़ो आजी उसका लिबास होगा, तवाज़ो आजी उसका लिबास होगा। वो कुल कायनात का इमाम होगा। उसके जरिए से अंधों को रोशनी मिलेगी, बहरों को कान मिलेंगे, गुमराहों को हिदायत मिलेगी, जहन्नम में जाने वाले जन्नत में जाएंगे, टूटे दिल आपस में जुड़ेंगे, कबीले कौमें मिलकर आपस में उम्मत बनेगी। ये है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन कअब बिन लुवै बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नदर बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुदर बिन नज़ार बिन मुअद बिन अदनान बिन अवद बिन हमैसा बिन सलामान बिन औस बिन बौस बिन कमवाल बिन उबै बिन अवाम बिन नाशिद बिन हिजाब बिन बलदास बिन यदलाफ बिन ताबिख बिन जाहिम बिन नाहिश बिन माकी बिन आफी बिन अबकर बिन उबैद बिन दुआ बिन हमदान बिन संबर बिन यथरबी बिन यहजन बिन यलहर बिन इरवा बिन आयदी बिन जीशान बिन ईसर बिन अकनाद बिन ईहाम बिन मुक़स्सिर बिन नाहिद बिन ज़ारे बिन समी बिन मजी बिन इवद बिन इराम बिन क़ीदार बिन इस्माईल बिन इब्राहीम बिन आदर बिन नाहूर बिन सरूज बिन रऊब बिन फ़ाइद बिन आबिर बिन अरफ़शाद बिन साम बिन नूह बिन लामिक बिन मतूशाल बिन इदरीस बिन यरिद बिन मलहलएल बिन क़ीनान बिन आनूश बिन शीसर बिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हाँ, ये वो है जो आज उम्मत के घरों से निकल गया। ये वो है जो दुनिया से जाते हुए उम्मत को याद कर रहा था। हर कोई अपने बच्चों को याद करता है। मेरे बाप हार्ट अटैक में अचानक गए, बेटियां दूर थी, एक लाहौर में थी, एक फैसलाबाद में थी। वो कहें वो मेरी धियां मैनू मिलाओ, वो मेरी धियां मैनू मिलाओ, वो मेरी बेटियां मुझे मिलाओ। पर उस वक्त ना कोई टेलीफोन थे ऐसे, ना कोई ऐसे वो आपस में कोई राब्ते थे, तो वो नहीं पहुंच सकी। वो मेरा बाप यही हसरत लेके मर गया कि मैंने अपनी बेटियों को नहीं देखा। ये मेरे नबी आज 12 रबीउल अव्वल है और 7 जून है, 633 ईस्वी है और 11 हिजरी है और पीर का दिन है और 10 से 12 के दरमियान का टाइम है और इशारा हो चुका है कि आज महबूब की मुलाकात है। आप अपने सारी बेगमात को बुलाया और उनको रुखसत किया, फिर बेटे को बुलाया, मुलाकात की, रुखसत किया, फिर अली को बुलाया और गोद में सर रखा, कमर पे हाथ फेरा, कुछ दुआ दी, फिर रुखसत किया, फिर सबसे आखिर में हसनैन को बुलाया। हसन को इधर लिया, हुसैन को इधर लिया, दोनों के सर चुमे और साथ ही आंसू जारी हो गए। बीवियों को रुखसत करके नहीं रोए, बच्ची को रुखसत करके नहीं रोए, दामाद को रुखसत करके नहीं रोए। जब बच्चों को सीने से लगाया तो आंखों में आंसू कि आप देख रहे थे कि एक को जहर में मार दिया जाएगा और एक का सर काट के नेज़े पे चढ़ा दिया जाएगा। इब्ने ज़ियाद के सामने हुसैन का कटा हुआ सर आया, उसने मुंह पे छड़ी मारी और कहने लगा मैंने ऐसा हुस्न आज तक नहीं देखा, मरने के बाद भी ऐसा रोशन चेहरा मैंने नहीं देखा। फिर छड़ी मारी तो अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो, कहने लगे बदबख्त ये छड़ी इन होठों से हटा, मैंने इन होठों पे नबी के होठों को लगते देखा, इन होठों को मेरे नबी ने चूमा हुआ है। ये सब कुछ आपकी नजर के सामने आ रहा है। दुआ नहीं की, दुआ नहीं की। एक खबर पहले दी, देख रहा हूँ एक कुत्ता है काला चिट्टा मेरी औलाद का खून पी रहा है। जब करबला में लश्कर आमने सामने हुए और शिमर पे इमाम अली मकाम की नजर पड़ी तो अल्लाहु अकबर, सदक़ल्लाहु व रसूलुहु, सच कहा अल्लाह उसके रसूल ने। तो साथियों ने अर्ज की क्या सच कहा? फरमाया वो देखो सामने जो खड़ा हुआ है शिमर, उसको बरस की बीमारी हुई तो रंग काला था तो सफेद दाग लग गए। तो आपने कहा मेरे 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 हबीब ने कहा था एक काला सफेद कुत्ता मेरी औलाद का खून पिएगा। वो खड़ा हुआ है, हाथ तो नहीं उठाए कि अल्लाह ये ना हो, मेरा बच्चा ज़बा ना हो, मेरा बच्चा जहर में ना तड़पे, जहर का तड़पना। सबको रुखसत कर दिया। जिब्रील आ गए, या रसूल अल्लाह मौत का फरिश्ता दरवाजे पर है, अंदर आने की इजाजत चाहता है। हाँ, जहां मौत पूछ के जाए किस हस्ती को बुलाया है, चंद पौंड के पीछे, जहां मौत पूछ के जाए आपने कहा आ जाए, वो अंदर आए, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, सलाम पेश करता हूँ, मैंने आज तक किसी को सलाम नहीं किया, आप पहली हस्ती हैं जिन्हें सलाम कर रहा हूँ, मैंने आज तक नहीं किसी को सलाम किया, या रसूल अल्लाह आप पहली हस्ती हैं। अल्लाह ने कहा पूछ के अंदर जाना, बिन पूछे ना जाना। या रसूल अल्लाह मुझे हुक्म है कि आपसे पूछूं, आप जाना चाहें तो मैं ले जाऊं और रहना चाहूं तो मैं छोड़ के वापस चला जाऊं। तारिक जमील से कोई पूछे, आपसे कोई पूछे, पूछा जा रहा है, मौत पूछ रही कि आऊं कि ना आऊं। तो आपने कहा अगर मैं इजाजत दे दूं तो मेरी जान निकालोगे? कहा जी निकालूंगा। तो आपने जिब्रील को देखा, क्या कहते हो?
کیا کہتے ہو؟ تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق ہے۔ او میرے بھائیو بہنوں، ایسی موت مانگو اللہ سے، جب جا رہے ہیں تو اللہ خوش ہو رہا۔ ایسی موت نہ ہو جیسے بھاگا ہوا مجرم پکڑا جاتا ہے، ہتھکڑیاں لگا کے جیل میں لے جایا جا رہا ہے۔ ایسی موت مانگو اور ایسی زندگی گزارو، موت ہمارے لیے راحت، اللہ خوش ہو رہا۔ اور جب سعد بن معاذ کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا، سعد بن معاذ بڑے صحابہ میں، میرے نبی نے فرمایا کہ آج اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھا ہے، چونکہ وہاں تو جا رہے ہیں نا، یہاں سے نکلنا ہے، وہاں تو پہنچنا ہے، وہاں تو خوشی ہے، یہاں غم ہے۔ آپ نے کہا، میرے نبی نے فرمایا کہ آج میرے اللہ کا عرش سعد کے پہنچنے پر خوشی میں جھوم اٹھا ہے۔ ایسی موت مانگو کہ اللہ کا عرش بھی خوشی سے جھومے، اللہ بھی خوش۔ کیا کر رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہیں؟ اس دھوکے کے گھر، اس مچھر کے پر، اس مکڑی کے جالے، اس دکھوں کے گھر، اس غموں کی دنیا میں کیا ڈھونڈتے ہو؟ جاؤ اللہ کو ڈھونڈو، جاؤ اس کے حبیب کو ڈھونڈو، پھر جاؤ مزے کی زندگی یہاں گزارو، مزے کی نیند قبر میں پوری کرو اور جنت میں ہمیشہ کی راحتوں کے مالک بن جاؤ۔ کہ یا رسول اللہ، اللہ ملاقات کے شوق میں ہے۔ تو میرے نبی فرماتے کہ میرے حسنین کا کیا ہوگا؟ میں تو دیکھ رہا ہوں ایک زہر میں تڑپتا ہے، ایک بچوں سمیت نیزے پہ چڑھا ہوا ہے۔ ویسے بھی محرم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آخری حدوں تک پہنچنا بھی کامیابی کا صحرا گلے میں ڈالنا ہے۔ ایک نے فتح کا جھنڈا گاڑا، قیامت تک کے لیے ذلت اس کے ماتھے کا نشان بن گئی۔ ایک نے سر کٹا کے نیزے پہ چڑھایا اور قیامت تک کے لیے عزت کا صحرا گلے میں ڈال دیا۔ کیوں کہ ایک دنیا کی بازی ہارا پر اللہ کو لے کے جیت گیا، اور ایک دنیا کی بازی جیتا اور اللہ کو کھو کے ہار گیا۔ اللہ کو پا لینے کے بعد کوئی ہار نہیں، اللہ کو کھو دینے کے بعد کوئی جیت نہیں۔ اللہ کو اپنا مطلب بناؤ، اللہ کو مطلب بناؤ، اللہ کو مطلب بناؤ، اللہ کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤ۔ ہے جبریل واپس جاؤ اور اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ ہائے واہ یا رسول اللہ۔ اور وہ اپنے بچوں کے لیے پریشان ہوتا ہے کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میرا اللہ؟ جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ، میں پھر جواب دوں گا۔ واپس گئے، جواب آیا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ دوں گا، میرے رب کی عزت کی قسم، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس کملی والے پر۔ اگر آپ یہ سوال نہ اٹھاتے، آج میں اور تم بھی بندر خنزیر ہوتے۔ بیچ میں وہ حائل ہو گئے، ان کے آنسوں، ان کی دعائیں۔ مچھلی کھانے پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، پورے شہر کو بندر بنا دیا۔ مچھلی کھانا کون سا گناہ ہے؟ اللہ نے کہا بس ہفتے کو نہیں کھانی، کھاؤ، اتوار پیر منگل بدھ جمعہ جمعہ کھاؤ، ہفتہ نہیں۔ مگر نہیں کھائیں گے، کھایا، اللہ نے بندر بنا دیا۔ شراب پینا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے، اور بیچنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور نشے کی چیزیں بیچنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کو پتا ہے، کہ کوئی نشانی بتا دیں، کوئی نشانی بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے۔ یہ تو اس کی دعائیں ہیں، بیچ میں آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بندر بنایا، کسی کو خنزیر بنایا، کسی کو زمین میں دھسایا، کسی کو پانیوں میں بہایا، کسی کو ہواؤں سے اڑایا، کسی پر آگ کو برسایا، کسی پر بجلیوں کی چمک کو سے ان کو راکھ کیا۔ کب میرے رب نے کیا کچھ نہیں کیا؟ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ کیا کچھ نہیں ہوا ہمارے ساتھ؟ وہ کچھ کیوں نہیں ہوا کہ وہ کملی والے کی دعائیں ہیں، دعائیں ہیں، دعائیں ہیں، رونا دھونا ہے، امتی امتی۔ اچھا چلو یہ تو دنیا ہو گئی، آپ نے یاد رکھا۔ میدان معاشر میں میرے
میرے نبی نے فرمایا جب جہنم کو لایا جائے گا اور ایک چیخ مارے گی کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا, سب بھول جائیں گے. ہر ایک کی زبان کے آپ نے مشہور لفظ سنا ہوگا نفسی نفسی. جب جہنم آئے گی تو ایک چیخ مارے گی اور کئی بلین فرشتے اس کو پکڑ کے لا رہے ہوں گے اور وہ ان کے ہاتھوں سے نکل رہی ہوگی اور اس کی آگ کے شعلے اور اس کا دھواں اور اس کی چیخ اور اس کی آواز. تو جب وہ قریب آئے گی تو اس کے آواز پر سارے مرد عورت زمین پر گریں گے اور سب کہیں گے یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی. اللہ میری جان, ماں نہیں, ابا نہیں, بیوی نہیں, بچے نہیں, بھائی نہیں, میری جان. چلو میں تو آپ عام لوگ ہیں, انبیاء نبی کہیں گے یا اللہ میری جان. ابراہیم خلیل جیسے کہیں گے یا اللہ میں کسی کا سوال نہیں کرتا, باپ کا بھی نہیں کرتا, میری جان. اور عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا, میری جان میری جان. عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک نفسی نفسی. نوح علیہ السلام نفسی نفسی. یحییٰ زکریا باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی. سلیمان داؤد باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی. یوسف یعقوب باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی. یعقوب و اسحاق باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی. اسحاق ابراہیم باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی. اسماعیل ابراہیم باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی. یہ نبیوں کا حال ہے, میرا کیا حال ہوگا؟ لیکن اسی ہنگامے میں جب ہر مرد عورت کہے گا نفسی نفسی, ایک آواز ابھرے گی امتی امتی. ایک آواز آئے گی امتی امتی. ایک دکھ بھری ایک درد بھری آواز آئے گی امتی امتی. سننے والے حیران ہو گئے یہ کون ہے, یہ کون ہے جو اپنے آپ کو نہیں مانگ رہا, اپنی امت کو مانگ رہا ہے, یہ کون ہے؟ جب آواز کی طرف نظریں لگیں گی یہ تو محمد الرسول اللہ ہے, جھولی پھیلی ہوئی ہے, ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں, اے رب میری کون سی امت ساری زندگی شراب بیچتے رہے, کون سی امت ساری زندگی ڈرگز بیچتے رہے, کون سی امت ساری زندگی زنا کرتے رہے, کون سی امت ساری زندگی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہے, ساری زندگی جوا کھیلتے رہے. آپ تو کہتے دفع ہو جاؤ, میری نظروں سے دور ہو جاؤ, نہ تمہیں میری عزت کا خیال ہو, نہ میری نسل کی قربانیوں کا تیرے معصوم بچے نیزوں پہ چڑھ کے تم چند پونڈوں پہ کیا ظلم اٹھا کے آئے ہو, دفع ہو جاؤ یا اللہ انہیں جہنم میں ڈال. یہ کہنے کا موقع تھا میں قربان جاؤں نبی رحمت میں, اس کامل اکمل نبی, اس ہادی رہبر کو میں کہاں سے الفاظ لوں ان کی تعریف کی. دو ہستیوں کا حق نہیں ادا کیا جا سکتا, ایک اللہ ایک اللہ کا رسول. ہر ایک کا حق ادا ہو سکتا ہے, اللہ اور اس کے رسول کا حق نہیں ادا ہو سکتا. وہ کہتے جا اللہ ان کو آگ میں ڈال دے. انہوں نے نہ مجھے دیکھا, نہ میرا گھر دیکھا, نہ میرے پیٹ پہ پتھر دیکھے, نہ میرا راتوں کو تڑپنا دیکھا, نہ میرا مچلنا رونا دیکھا, نہ احد میں ٹوٹے دانت دیکھے, نہ طائف میں بکھرا خون دیکھا, نہ کربلا میں اولاد کے سر نیزوں پہ چڑھے دیکھے. دفعہ دور کر دے میری آنکھوں سے, میں قربان جاؤں اس نبی رحمت پر. کہہ رہے ہیں یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت. نہ یہاں بھلایا نہ وہاں بھلایا. آپ کے لیے ممبر آئے گا, میرے حبیب بیٹھو, تو آپ کہیں گے میں مجھے خیال آئے گا اگر میں بیٹھا تو یہ مجھے لے کے جنت میں نہ چلا جائے. اور اللہ کہہ رہا بیٹھو, تو میں کیا کروں گا, میں خود زمین پہ کھڑا رہوں گا, ممبر پہ ہاتھ رکھ دوں گا. کیا اللہ تیری مان لی, میں ہاتھ رکھا ہوا ہے, لیکن میں بیٹھوں گا نہیں کہ میں اپنی امت کا آخری حساب کروا کے جاؤں گا, ایسے نہیں جاؤں گا. بھائی ہمارا نیا سال ہمارا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے. ویسے تو جنوری بھی اللہ کا, محرم بھی اللہ کا. سورج اللہ نے بنایا تو جنوری فروری بھی اللہ کا, اور چاند اللہ نے بنایا تو محرم ربیع الاول بھی اللہ تعالیٰ کا. دونوں ہی اللہ کے ہیں, کسی نے یہ لے لیا کسی نے وہ لے لیا. ہم نے چونکہ چاند کا کیلنڈر بنایا تو ہمارا تو اب سال شروع ہو رہا, ہمارا تو نیو ایئر اب ہے. ہمارا نیو ایئر رونے سے شروع ہوتا ہے. کیسا اللہ نے نظام بنایا, کسی اور مہینے میں یہ واقعہ ہو جاتا نہیں, سال کے شروع میں یہ واقعہ رکھا ہے کہ ہر ایک کو پتا چلے کہ ہاں نیا سال خوشی منانے کے لیے نہیں ہوتا, نیا سال آخرت کی تیاری کے لیے ہوتا ہے. کہ ایک سال چلا گیا, ایک سال اور زندگی سے نکل گیا, اور جلدی سے اللہ کو راضی کرنے کا, کوئی کام کرنے کو, توبہ کرنے کو, اللہ کو راضی کر لیں. لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں, یا رب امتی امت, یا رب امتی امت, یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت. اور ایسی شفقت و محبت آپ کہیں گے یا اللہ یہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر, میں لوں گا, تو نہ لے, میں لوں گا.
تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ کیوں لینا چاہتے ہیں؟ کہیں گے میں اس لیے لینا چاہتا ہوں کہ ان کے جتنے عیب ثواب ہیں نا وہ کسی کو پتہ نہ چلے، تو میرے سامنے آ جائیں تو ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے، تو میں قربان جاؤں. پھر وہ رب محمد ہے، اس نے اپنے حبیب کی لاج رکھنی ہے، وہ کہیں گے میرے محبوب اگر آپ ان کا حساب لیں گے اور آپ ان کے گناہ دیکھیں گے تو پھر ان کو آپ سے تو بڑی شرم آئے گی. نہیں میں آپ کو بھی نہیں دیتا، میں ان کا حساب پردے کے پیچھے لوں گا، کسی کو پتہ نہیں چلنے دوں گا. اتنی بڑی ہستی، اور آگے دیکھو طائف میں پتھر پڑ رہے اور ہر قدم پہ پتھر پڑتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دم پتھر پڑنے سے تو خون نہیں نکلتا. پتھر کون سا کوئی تیر ہوتا ہے؟ پتھر تو پتھر، لیکن اتنے پتھر پڑے پنڈلیوں کے اوپر کے پٹ گئیں، ان سے خون نکلتے 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 جو جوتا تھا پاؤں میں ایسے ساتھ ایسے چپک، ساری کائنات کی دلہا سردار بے ہوش ہو کے تو آپ کے غلام زید نے نوکر تھے، انہوں نے اٹھایا کندھے پر، بھاگے پیچھے، وہ سر پہ چڑھے ہوئے پتھر مار رہے ہیں اور آپ جتنا بھاگ سکتے تھے بھاگے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو کے گر، خون زیادہ نکل گیا تو انہوں نے کندھے پہ اٹھا دوڑ لگائی اور آگے سامنے باغ تھا، کس کا؟ سب سے بڑے دشمن کا، مکے والے عتبہ بن ربیعہ. عتبہ کون ہے؟ یہ جنگ بدر میں جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، اور جنگ بدر میں قریش مکہ کے لشکر کا جو چیف تھا وہ اس کا باغ. لیکن زید کو کوئی پناہ نظر نہیں، وہ باغ میں گھس گئے اور اللہ کے نبی کو ایک انگور کی بیل کے نیچے لٹایا. تو جان کا دشمن عتبہ، لیکن جب اللہ کے نبی کو خون و خون دیکھا تو اس کا دل بھی پگھل کے رہ گیا، کہنے لگا ہائے ہائے طائف والوں نے محمد کے ساتھ کیا کرتا. جس پر دشمن کو رحم آیا ہمیں اس پہ رحم نہیں آیا، ہم نے اس کے آنسوں کی کوئی قیمت نہیں لگائی. وہ اتنا ایموشنل ہوا کہ جلدی سے گیا اور پلیٹ میں انگور توڑ 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 کے سجائے. جب جانے لگا تو پھر شرم اور وہ ایک حجاب درمیان میں آڑے آ گیا تو اپنے غلام کو بلایا، عداس کا، عداس کی لے جا وہ جو آدمی زخمی پڑ، اسے جا کر کے کہ تمہیں رشتہ داری کی قسم میرے انگور رد نہ کرنا کھا. حالانکہ موقع تھا کہ قتل کرتا، ہر وقت قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے، ابھی موقع تھا کہ قتل کرتا. ایسا حال تھا کہ قاتلوں کے بھی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے تو تمہاری آنکھوں میں نہیں آئے. چند پونڈوں پہ اپنے نبی کو بیچ دیا. کہنے کا عداس یہ لے جا، وہ جو آدمی لیٹا پڑا، اسے کہنا تو میں رشتہ داری کی قسم دیتا ہوں میرے انگور رد نہ کرنا کھا. عداس آئے اور آ کر انگور پیش کیے. تب آپ نے ایک انگور اٹھا کر بسم اللہ، تو عداس کہنے لگا یہ لفظ یہاں تو لوگ نہیں بولتے. آپ نے پوچھا تو کہاں کا ہے؟ کہا میں نینوا کا ہوں. اچھا میرے بھائی یونس کے شہر کا، یونس علیہ السلام. وہ کہنے لگا ما ادراک ما یونس، آپ کو یونس کا کیسے پتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں. وہ بھی اللہ کا نبی تھا. تو عداس نے ایک دم آپ کے پاؤں پکڑے اور چومنا شروع کیا اور کلمہ پڑھ لیا. تو آپ اپنے سارے زخم بھول گئے. پھر جو آپ نے اللہ سے بات کی ہے نا، آئے ہائے 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 کیا اللہ پاک کے سامنے، اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وقوانی علی الناس. اے میرے رب آج تو سے گلہ نہ کرو، آج تو سے گلہ نہ کرو، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا. الى عدو ملکتہ عمری او بعید یتجحم، ایسے دشمنوں کے حوالے تو نے کیا جنہوں نے میرا یہ حال کر دیا، تجھ سے کون سا چھپا ہوا ہے. ساتوں آسمان لرز گئے، عرش کانپ اٹھا، اور جبریل فرشتے کو لے کر ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں حاضر. یا رسول اللہ حکم فرمائیں اطبق علیہم العشبین، یہ دو پہاڑ اٹھاؤں گا اور یوں ایسے چکی کی طرح یوں کر دوں گا. نبی رحمت، نبی رحمت، نبی رحمت. ارے تم تو آپس میں رحمت نہیں رہے ہو، ایسی فرقہ واریت کی آگ میں جلے ہو کہ ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ گئے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ گئے. اور جاؤ پاکستان میں دیکھو ایک دوسرے کے خون کے پیسے چل رہے ہیں. یہ کون سی امت ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟
حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی؟ طائف میں. طائف میں 23 برس میں سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی؟ فرمایا طائف میں. جنہوں نے اتنی زیادہ تکلیف پہنچائی تھی ان سے بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے اور فرشتہ حاضر ہے، اللہ کی منشا شامل ہے، کر دوں؟ کہ نہیں، یہ نہ صحیح، ان کی نسل میں شاید کوئی ایمان لے آئے. لعل اللہ ان یخرج من اصلابہم من یوحد اللہ. یہ نہیں تو ان کی نسل ہی شاید کلمہ پڑھ جائے. میں عذاب دلانے نہیں آیا، میں تو رحمت بن کر آیا. ما بعثت لعانا، میں لان تان کرنے نہیں آیا. انما بعثت رحمتا، میں تو رحمت بن کے آیا. ممبر پہ بیٹھنے والے لانتے برسا رہے ہیں اپنوں پر. امت بنو، مسلمان بنو. اس دعا پر آسمان کے فرشتے روئے، ساتوں آسمان کے فرشتوں میں ہلچل مچ گئی. میرے بھائیو، یہاں کوئی آزاد نہیں ہے. موت سے لڑو، دکھاؤ. بڑھاپے سے لڑ کے دکھاؤ. غم اور دکھوں سے لڑ کے دکھاؤ. آپ پابند بن کے چلو اس اللہ کے جس کی شہنشاہی ہے، اس اللہ کے جس نے مجھے بنایا. اس اللہ کے پابند بنو جس نے مجھے آنکھوں کا نور دیا، زبان میں بول دیا، جسم میں طاقت دی، عقل کو سمجھنے کے اوصاف دیے. اس اللہ کے پابند بن کے چلو جس نے قرآن کو اتارا، جس نے دھرتی کو بچھایا، جس نے آسمان کو اٹھایا، جو موت دینے والا ہے، جو موت کے بعد اٹھانے والا ہے. اس اللہ کے پابند بن کے چلو جو میرے جسم کو چورا چورا کرنے والا ہے، میری ہڈیوں کو ریت کی طرح ذرہ ذرہ کرنے والا ہے. اس اللہ کی مان کے چلو جو پھر مجھے میرے اس پارا پارا وجود کو پھر جمع کرنے والا ہے. اس اللہ کے سامنے جھکو جو قبروں کو پھاڑ کر مجھے پھر کھڑا کرنے والا ہے. اس اللہ کے سامنے جھکو جو ساری آدم کی مردہ نسل کو دوبارہ زندہ کرنے والا ہے. اس اللہ کے سامنے جھکو جو زمین آسمان کو ایک دن توڑنے والا ہے، توڑ کے پھر بنانے والا ہے. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت. زمین آسمان کو ہلا رہا ہے، موت دے رہا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین پہ موت آ رہی ہے. اذا السماء انفطرت، آسمان مر رہا ہے. اذا الشمس كورت، چاند سورج مر رہا ہے. واذا الجبال سيرت، یہ پہاڑوں کی موت ہے. عرش فرش لوح قلم کرسی، ہر شے کو فنا کے گھاٹ اتارنے والا اور خود ہمیشہ باقی رہنے والا، دائم رہنے والا، قائم رہنے والا، اپنی ذات میں قائم، اپنی ذات میں دائم. موت سے پاک، تھکن سے پاک، نیند سے پاک، اونگ سے پاک، ظلم سے پاک، ذوق سے پاک. خزانوں کا مالک، عزت کا مالک، قوت کا مالک، شہنشاہی کا مالک، کبریائی کا مالک، حیمنت کا مالک، جبروت کا مالک، خزانوں کا مالک، فرشتوں کا مالک، جبریل کا مالک، میکائیل کا مالک، اسرافیل کا مالک، اسرائیل کا مالک، طارق جمیل کا مالک، برمنگم والوں کا مالک، آدم کی ساری نسل کا مالک، 2 پاؤں پہ چلنے والوں پر بادشاہ، 4 پاؤں پہ چلنے والوں کا مالک، پانی کی مخلوق، ہوا کی مخلوق، زمین کی مخلوق، رینگنے والے، اڑنے والے، تیرنے والے، جھپٹنے والے، کھاڑنے والے، پھاڑنے والے، ڈسنے والے، سب پر میرے اللہ کی شہنشاہی ہے. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی. وہ کون ہے؟ اللہ. کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس جیسا نہیں، اکیلا معبود ہے. صفات کیسی ہیں؟ لہ الاسماء الحسنى. کیا صفات ہیں؟ الرحمن الرحیم، الملک القدوس، السلام المؤمن، المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي الودود المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التضاب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله. ذلكم الله ربكم الحق، یہ ہے تمہارا اللہ. فماذا بعد الحق الا الضلال. اس اللہ کو چھوڑ کے کہاں جاؤ؟ 4 کاغذ کے نوٹ اکٹھے کر کے کہاں جاؤ؟ جس زندگی کی تمنا کرتے ہو وہ یہاں نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے.
تم پیپر دے رہے ہو، موج کرنے نہیں آئے. دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے، یہ ایگزامینیشن ہال ہے. یہ آئیڈیل ہوم نہیں بن سکتا. وہ کیا گھر ہے جو مٹ جائے، وہ کیا زندگی ہے جو موت کا شکار ہو جائے، وہ کیا جوانی ہے جو بڑھاپے کا شکار ہو جائے، وہ کیا صحت ہے جسے مرض کھا جائے، وہ کیا خوشی ہے جسے غم کھا جائے، وہ کیا بہار ہے جس سے خزاں نکل جائے، وہ کیا اجالا ہے جس سے اندھیرا نکل جائے، وہ کیا صبح ہے جس کی شام ہو جائے، وہ کیا دن ہے جس کی رات ہو جائے. یہ کچھ نہیں ہے. ہاں تم چاہتے ہو تو تھوڑا صبر کر لو. 4 دن اللہ رسول کے آگے سر جھکا دو. اللہ تو بتا میں کیا کروں، یا رسول اللہ آپ بتائیں میں کیا کروں. جو کہیں وہ کر دو، جہاں سے روکیں وہ رک جاؤ. پھر تھوڑا سا انتظار کر لو، پھر اللہ کا اعلان سنو. اعلان سنو جنت کے دروازے پر، جنت کے دروازے پر. میرے بندو زندگی مبارک، اب موت ختم. تم چاہتے تھے نا زندگی ہو، موت نہ ہو. چلو اب موت ختم. ہاں تم دنیا میں زندگی گزار کے آئے تو لمبی زندگی میں پھر بڑھاپے کا تمہیں تصور ہوگا تو تمہیں خیال نہ آئے کہ موت نہیں ہے تو لمبی زندگی ہے تو بڑھاپے کا کیا بنے گا. تو سنو سنو، ہمیشہ جوانی مبارک ہو، بڑھاپا ختم. پھر تمہیں خیال آئے گا کہ جوانی میں بیمار ہوتے تھے تو بیکار ہو جاتے تھے، تو پھر جوانی اور بیماری آئے گی پھر کیا بنے گا. تو سنو سنو سنو، بیماری ختم، صحت مبارک ہو. پھر تمہیں خیال آتا ہوگا کہ صحت بھی ہو، جسم بھی ہو، زندگی بھی، اور پیسہ نہ ہو تو وہ کس کام کی جوانی. تو سنو سنو سنو، ہمیشہ کی بادشاہی مبارک ہو. اب غریبی تمہارے قریب سے نہیں گزرے. فَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٍ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. تمہیں شراب کا بڑا شوق ہے، تھوڑا صبر کرو، 4 دن کچھ دن صبر کرو، کیا ہوگا. اللہ نے 3 محفلیں بیان کی ہیں شراب کی جنت. 3 ایک ہی صورت میں. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا. جنتی لوگ شراب ڈال رہے ہیں، پی رہے ہیں، ڈال رہے ہیں، پی رہے ہیں. یہاں پلانے والا کوئی نہیں، خود پینے والے ہیں. حالانکہ ان کو بھی پلانے والے ہی ہوں گے، لیکن تعبیر الگ الگ کر کے مقام کا فرق بتایا ہے. سب کے خدام ہیں. سب سے چھوٹا درجے کا جنتی بھی 80,000 اس کے نوکر ہیں. 80,000 نوکر ہیں. تم تو ویسی نوکر کی نعمت سے محروم ہو. چاہے تم لاکھوں پتی ہو چاہے کروڑ پتی ہو، اپنے بانڈے آپ ہی مانجنے، اپنا ٹوائلٹ بھی خود ہی صاف کرنا ہے. تو تم تو نوکر کی نعمت سے محروم ہو. تمہیں تو زیادہ مزہ آئے گا جا کے جنت میں کہ سب سے چھوٹے جنتی کو 80,000 نوکر ملیں گے. 80,000. لہذا سب کو پلانے والے ہیں، لیکن فرق بتانے کے لیے 3 طرح کے انداز اختیار کیے ہیں. سب سے لو لیول جنتی خود پی رہے ہیں، کافوری شراب ہے، خود پی رہے ہیں. اس سے اوپر مڈل کلاس آ گئی، جنت کی مڈل کلاس. وہ کیا ہیں؟ یسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا. انہیں زنجبیلی شراب پلائی جائے گی. وہ پی رہے تھے، انہیں پلایا جا رہا ہے. یعنی ان کو پلانے والے کبھی فرشتے ہوں گے، کبھی نوکر ہوں گے، کبھی جنت کی خوبصورت لڑکیاں ہوں گی جنہیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے نہیں بنایا، آگ پانی ہوا سے نہیں بنایا، جنہیں اللہ نے مشک، عنبر، زعفران اور کافور سے بنایا. ان 4 چیزوں سے بنایا، مٹی نہیں ڈالی. مشک، عنبر، زعفران، کافور. پھر اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے. یہاں کا میک اپ تو اتر جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد خود ہی اتر جاتا ہے، یا منہ دھو نہاؤ تو اتر جاتا ہے. لیکن اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے. وہ کیسے کیا ہے؟ اللہ اکبر. اپنے چہرے کے نور میں سے ان کے چہروں پر نور ڈالا ہے. اپنے نور کی تجلی میں نور وجہہن من نور اللہ تعالی. اللہ نے اپنا نور ان کے چہروں پہ ڈالا. وہ ایسا میک اپ کیا ہے کہ ہر لمحے وہ حسن بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. یہاں کسی بھی چیز، کوئی عورت نہیں، مرد ہو، عورت ہو، کوئی بلڈنگ ہو، کوئی گھر ہو، کوئی بیڈ روم ہو، کوئی ڈرائنگ روم ہو، کوئی ہوٹل ہو، کوئی لاؤنج ہو، کوئی مسجد ہو، جب ہم اس کو میک اپ کرتے ہیں، یہ میک اپ، یہ فانوس لگا ہوا ہے، اس کا میک اپ ہے، یہ قالین بچھا اس کا میک اپ ہے، تو اس کی ایک حد پر آ کر وہ ختم ہو جاتا ہے. اس سے آگے ہم کر نہیں سکتے، اس سے آگے نہیں جا سکتا. اور وہاں جا کے پھر وہ نیچے آنا شروع ہوتا ہے. نیچے کیسے آنا شروع ہوتا ہے؟ میں نے ایک دفعہ دیکھا، اچھا لگا، پھر دیکھا، پھر دیکھا، پھر میں چلو یار ویکھی شکی بیٹھا. ٹھیک، یہ انسانی فطرت ہے. پہلی دفعہ میں کینیڈا گیا جماعت میں نے کہا یار نیاگرا تو دکھاؤ یار، نیاگرا دیکھنا ہے بھائی. تو ہم اسپیشل گئے نیاگرا دیکھنے. اگلی دفعہ گیا تو میں نے نہیں کہا، ساتھیوں نے کہا نیاگرا دیکھو گے. میں نے کہا دیکھوں گا، دیکھنے چلے گئے. تیسری دفعہ گیا، مولانا نیاگرا چل، میں کہا دفعہ کرو، پانی تو ہے.
दफा करो पानी तो है वेख ले हूं की वेखना। क्या वजह है कि उसका हुस्न एक जगह एंड है, उससे आगे नहीं जा रहा, तो लिहाजा अट्रैक्शन खत्म हो गई, एक दफा 2 दफा 3 दफा देखने पर खत्म हो गई। अब जन्नत में क्या हो रहा है, हाय 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 हाय। मैं सिर्फ लड़की की बात नहीं कर रहा, मेरे रब की इज्जत की कसम, तुम घास का एक तिनका भी देखोगे और हजारों साल देखते रहोगे तो हर सेकंड में उसका हुस्न आगे जा रहा होगा, आगे जा रहा होगा, आगे जा रहा होगा। लिहाजा तुम्हें खाली एक पत्ते को देखने में भी वो लज्जत मिलेगी कि सारी कायनात तुम्हें मिले तो वो तुम्हें लज्जत ना मिले। तो कहाँ जन्नत की लड़की, उस पर अल्लाह ने अपने चेहरे का नूर डाला, उसके बाद उसकी कैफियत क्या है कि तुमने उसको यूं देखा तो तुम्हें उसके हुस्न का एक लेवल नजर आया, फिर तुमने इधर देखकर फिर यूं देखा, 1-2 सेकंड की बात है तो रब जुल जलाल की कसम उसका हुस्न पहले से हजारों गुना बढ़ चुका होगा। फिर तीसरी नजर डाली तो उसका हुस्न हजारों गुना आगे जा चुका होगा। लिहाजा सिर्फ अपनी बीवी को बैठ के देखता रहे, हजारों साल देखता रहे तो लज्जत खत्म नहीं होगी। सबसे छोटा जन्नती जब जन्नत में जाएगा तो अपनी बीवी पे नजर पड़ेगी तो 40 साल सिर्फ देखता ही रहे। तुम तो 4 मिनट बीवी को नहीं देख सकते, लड़ाई शुरू हो जाएगी, वो तुम्हें नहीं देख सकोगे, क्यों देखी जाना, वो समझे कोई ऐप देख लिया, तो कोई मेरे अंदर नुक्स देख लिया, कोई फॉल्ट मेरा निकाल रहा है। दोनों मियां बीवी एक दूसरे को देखते रहो, मेरे रब की कसम जो सुन रहा है देख रहा है, मेरी शारफ से ज्यादा मेरे करीब है। तुम करोड़ों साल सिर्फ देखते रहो रे, अल्लाह की कसम तुम्हारी लज्जत में कमी नहीं आएगी, ना तुम्हें खाने याद रहेगा ना पानी याद रहेगा, कुछ बस देखने का मजा लेते हो। तो पिलाने वालियां ये हैं, मेरे नबी ने फरमाया कि उंगली का इतना हिस्सा सूरज को दिखा दे, इतना, ये फिंगर टिप जिसको कहते हैं, ये अगर जन्नत की लड़की